الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار وقال الله تعالى في مقام آخر ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی وہ آیت تلاوت کی ہے۔ ان دونوں آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ظالم کے تعلق سے فرمایا کہ ظلم کرنے والوں کو قیامت کے دن کسی کی سفارش کرنا اور کسی کی مدد کرنا کچھ بھی اس کو نفع نہیں دے گا، اور اس کی معذرت کو قبول نہ کیا جائے گا۔ یعنی اگر وہ معذرت بھی چاہے گا تو اس کا معذرت کا چاہنا بھی نفع نہیں دے گا۔ اور آگے فرمایا وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے اوپر اللہ کی لعنت برستی ہوگی اور ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہوگا۔ ظالم کوئی بھی ہو، چاہے گھر کا ظالم ہو یا باہر کا ہو، گھر کے اندر ظلم کرنے والا، ماں باپ کے اوپر ظلم کرنے والا، بیویوں کے اوپر ظلم کرنے والا، بھائیوں کے اوپر ظلم کرنے والا، کمزوروں کے اوپر ظلم کرنے والا، ظالم کوئی بھی ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، محلے والوں کو ستانے والا، گاؤں والوں کو ستانے والا، شہر والوں کو ستانے والا، ملک والوں کو ستانے والا، وہ کیسا بھی ظالم ہو۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو دنیا کے اندر بھی سزا دے دیتے ہیں، اس کو عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں۔ دیکھنے والوں کو احساس ہوتا ہے کہ اس نے ظلم کیا ہے، اس کو اللہ نے دنیاوی کے اندر سزا دی۔ اور کبھی اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر سزا نہیں دیتے، آخرت کے اندر اس کو اس کے کیے ہوئے کا بدلہ جو ہے دیا جاتا ہے، اور وہاں جو سزائیں ملیں گی میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، وہ سزاؤں کو سننے کے بعد ہمارے اندر برداشت کرنے کے قابل ہے، ایسی سخت سزائیں دی جائیں گی۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اگر ایسا موقع آ جائے تو مظلوم بنو، ظالم بنو۔ کسی نے اگر ظلم کیا ہے اس کو برداشت کرنے والے بن جاؤ، اس کو سہنے والے بن جاؤ، اور اپنی ذات سے کسی کے اوپر ظلم نہ کرو، کیونکہ اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ اس دھرتی کے اندر، زمین کے اندر سب سے پہلا ظالم جو تھا وہ قابل تھا۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لڑکوں میں دو لڑکے، ایک قابیل اور ایک حابیل۔ حابیل جو تھا وہ نیک بخت آدمی تھا، وہ پارسا آدمی تھا، اللہ والا آدمی تھا، دیندار آدمی تھا۔ قابل جو تھا وہ نفس پرست آدمی تھا، متکبر آدمی تھا، سخت مزاج آدمی تھا، کسی کی نہ ماننے والا آدمی تھا۔
جب اس نے اپنے بھائی کے اوپر ظلم کیا، بھائی نے منع کیا، سمجھایا اس کو، لیکن اس کی بات سمجھ میں نہ آئی، اور ایک دن ایسا ہوا کہ اس نے بھائی کے اوپر ظلم کیا، اس کو قتل کر دیا۔ زمین کے اندر یہ سب سے پہلا قتل تھا۔ تو قابیل نے جو ہے اپنے بھائی کو قتل تو کر دیا، اب اس کو چھپائے تو کہاں چھپائے؟ اللہ نے اس کے دماغ سے اس چیز کو نکال دیا، اب کرے تو کیا کرے؟ اب پریشان ہو رہا ہے، ذلیل ہو رہا ہے کہ اتنا بڑا جسم ہے، اس کو کہاں رکھا جائے، کہاں چھپایا جائے؟ اللہ تعالیٰ چاہتے تو اس کے دماغ میں ڈال دیتے، لیکن اللہ کو ذلیل کرنا تھا، رسوا کرنا تھا۔ وہ کہنے لگا یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب۔ اللہ تعالیٰ نے دو کوے کو بھیج دیا، دونوں کوا آپس میں لڑنے لگے، ان میں سے ایک کوے نے دوسرے کو مار دیا، مارنے کے بعد جو ہے اس نے اپنے پاؤں سے، اپنے ناخنوں سے زمین کو کریدنا شروع کیا، کھودنا شروع کیا، زمین کو کھود کر کے مرے ہوئے کوے کو جو ہے اس میں ڈال کر کے پھر اوپر سے مٹی ڈال دیا۔ قابیل نے جب یہ منظر دیکھا کہنے لگا یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، کاش کہ میں اس کوے سے بھی بدتر ہو گیا، میری حیثیت یہ کوے کی بھی نہیں رہی، میں اتنا عاجز ہو گیا، میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا تھا، بہت عقل مند سمجھتا تھا، بہت متکبر سمجھتا تھا، لیکن میں عاجز ہو گیا، میں تو اس کوے سے بھی گیا گزرا نکل گیا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اسی طریقے سے فرعون کا واقعہ آپ دیکھ لیجیے، اللہ نے اتنا عاجز کر دیا کہ جس چیز کو وہ کہتا تھا کہ یہ میری ملکیت میں ہے اور میری حکومت زمین کے اوپر ہر چیز کے اوپر چلتی ہے، اور اپنے آپ کو کہتا تھا میں سب سے بڑا رب ہوں، میں تمہارا خدا ہوں، مجھے اپنا مالک مانو، یہ زمین، یہ جائیداد، یہ پہاڑ، یہ نہریں، یہ دریا سب میرے حکم سے چلتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ایک موقع آیا، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم جب اس دریا سے پار ہو جاتے ہیں اور یہ اپنے لشکر کو لے کر جب اس دریا میں داخل ہوتا ہے، اللہ نے ملنے کا حکم دے دیا اور وہی غرق ہو گیا، اور پوری قوم دیکھتی رہ گئی، کیونکہ یہ بھی ظالم تھا، اس نے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کیا تھا، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جو ہے قتل کیا تھا، جس کے گھر میں لڑکا پیدا ہوتا تھا فوراً اس کو قتل کر دیتا تھا، یہ بھی ظالم تھا، اور اللہ نے رہتی دنیا تک اس کے ناش کو ایسے ہی باقی رکھا عجائب گھر کے اندر، تاکہ دنیا والے دیکھنے کے بعد عبرت حاصل کریں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج کل جو فلسطین کا مسئلہ چل رہا ہے، یہ فلسطین انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم کا مسکن ہے، اس کو نبیوں کا شہر کہا جاتا ہے، اس کو نبیوں کا شہر کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم جو ہے ہجرت کر کے وہاں جا کر کے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم جو ہے وہاں رہے، اور ان کے لڑکے حضرت اسحاق علیہ السلام جو ہے وہاں رہے، اور ان کے بعد بہت سارے انبیاء کرام جو ہے وہاں پیدا بھی ہوئے اور وہیں جو ہے ان کو دفن بھی کیا گیا۔ یہ مسلمانوں کا شہر ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں،
فلسطین کے تعلق سے آتا ہے کہ یہ تینوں مذاہب والوں کا جو ہے شہر ہے۔ یہودی بھی اس کو اپنا شہر مانتے ہیں اور اپنی مسجد اپنے جو ہے عبادت گاہ مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں اور مسلمان بھی مانتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ اسرائیل جو ہے یہ انبیاء کرام کی اولاد ہے، لیکن نافرمانی کرنے کی وجہ سے اور اپنے مذہب سے نکلنے کی وجہ سے اللہ نے اس قوم کو گمراہ کر دیا، اللہ نے اس قوم کو جو ہے ہمیشہ کے لیے ذلیل کر دیا اور ہمیشہ کے لیے اس قوم کے اوپر لعنت کی بارش برسائی ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اللہ نے ان کے اوپر ذلت کو، مسکنت کو لازم قرار دے دیا کہ یہ قوم جہاں بھی جائے گی یہ ذلیل ہو کر کے نکلے گے۔ یہی وجہ ہے کہ ان ظالموں کو اور ان عیار قوموں کو اور ان بدماشوں کو اللہ تعالیٰ نے فلسطین سے کئی مرتبہ جو ہے ذلیل کر کے نکال دیا، اور وہاں سے نکلنے کے بعد جو ہے یہ پوری دنیا میں ذلیل ہوتے رہے، جہاں بھی جا کر کے بسنے کے بعد ان کی جو عادت ہے چغل خوری کی، عیاشی کی، عیاری کی اور ایک دوسروں میں جو ہے لڑانے کی، زبان سے کچھ اور بولنے کا اور کر کے کچھ اور دکھانے کا، اس کی وجہ سے ہر ملک سے یہ قوم جو ہے ذلیل ہو کر کے نکلی ہے۔ فرانس والوں نے مار مار کر کے اپنے علاقے سے نکال دیا، جرمنی والوں نے بالکل ان کا ستیہ ناش کر دیا، ان کی جو ہے نسل کو ختم کر دیا، صرف جو ہے 50 یا 60 ہزار کو چھوڑ دیا تاکہ آنے والی نسل جو ہے یہ ہم کو بدنام نہ کرے کہ ان کو کیوں مارا گیا۔ رشیا نے ان کو ذلیل کر کے نکال دیا، افریقہ والوں نے ان کو ذلیل کر کے نکال دیا، کیونکہ ان کی عادت بہت خراب ہے، اور جو ہے جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرما دے کہ یہ ذلیل ہے، رسوا قوم ہے اور یہ گمراہ قوم ہے، یہ کہیں جو ہے پنپ نہیں سکتی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، 1917 یا 18 کے اندر جو ہے ان لوگوں کی میٹنگ ہوتی ہے کہ ہر ایک قوم کے پاس ملک ہے، مسلمانوں کا ملک ہے، عیسائیوں کا ملک ہے، ہندوؤں کا ملک ہے، پارسیوں کا ملک ہے، ہم ایسی قوم ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ملک ہی نہیں ہے، ہم در بدر پھر رہے ہیں اور در بدر جو ہے ٹھوکریں کھا رہے ہیں، جہاں جاتے ہیں وہاں سے ذلیل ہو کر کے ہم کو نکالا جاتا ہے۔ تو ان لوگوں نے، وہاں کے یہودیوں کے بڑے بڑے شورماؤں نے اور بڑے بڑے عقل مند لوگوں نے ایک میٹنگ کی کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنا ایک ملک بنا لیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، پہلی مرتبہ ان کی جب میٹنگ ہوئی تو ان لوگوں نے جو ہے افریقہ کے علاقے کو چوائس کیا، پسند کیا، لیکن ان میں سے کچھ لوگوں نے منع کیا کہ وہ جگہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد ان کی میٹنگ ہوتی ہے تو اس کے اندر کسی نے رائے دیا کہ فلسطین کا جو علاقہ ہے یہ ہمارے لیے بہت بہتر ہے، موضوع ہے، کیونکہ یہاں مسجد اقصیٰ ہے اور مسجد اقصیٰ جو ہے وہ ہماری ہے، بنی اسرائیل کی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو جو ہے قائم کیا، اس کو بنایا ہے، یہ ہماری مسجد ہے، وہاں ہیکل سلیمانی ہے، اور جو ہے اس لیے اگر مسجد اقصیٰ کے نام پر جو ہے اگر ہم محنت کریں گے، کوشش کریں گے تو ہماری قوم مدد بھی کرے گی اور ہماری قوم جو ہے وہاں آباد بھی ہوگی۔ میرے محترم بزرگ اور دوستوں، جب یہ رائے دی جاتی ہے تو سب کو جو ہے پسند آ گیا۔ اس وقت مسلمانوں کی حکومت تھی، ان لوگوں نے ان کے پاس جا کر کے پہلے سفارش کی
کہ ہم لوگوں کو آباد ہونے کے لیے ایک علاقہ دے دیجیے، ہم یہاں آباد ہونا چاہتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، خلیفہ نے اس وقت منع کر دیا، تو ان لوگوں نے فلسطین کے علاقے کے مسلمانوں سے عاجزی کر کے کہ ہم کو رہنے کے لیے جگہ دے دیجیے، تو ان لوگوں نے اپنا دل جو ہے بڑا کیا۔ بڑا کرنے کے بعد جو ہے ان لوگوں کو رہنے کے لیے جگہ دیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ لوگ آہستہ آہستہ زمین خریدتے گئے اور جو ہے اپنی آبادی کو بڑھاتے گئے، زمین خریدتے گئے، اپنی آبادی کو بڑھاتے گئے، یہاں تک کہ عرب علماء نے جو ہے فتویٰ دے دیا کہ یہودیوں کے ہاتھ میں زمین بیچ سکتے ہیں، اور ہمارے ہندوستان کے علماء پر قربان جائیے، ہمارے یہاں کے علماء نے اس وقت منع کیا کہ یہودیوں کے ہاتھ میں زمین کا بیچنا یہ آگے کے لیے مناسب نہیں ہے، یہ کوئی ان کی جو ہے سازشیں ہیں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے ڈائریکٹ منع کر دیا کہ یہودیوں کے ہاتھ میں زمین کا بیچنا یہ مصیبت سے خالی نہیں ہے، یہ آگے چل کے پریشان کر دیں گے یہ لوگ۔ لیکن ان کی سمجھ میں بات نہیں آئی، اور یہ لوگ جو ہے زمین کی قیمت دوگنی تگنی چوگنی کر کے، یعنی اس کی قیمت 10,000 ہے، یہ 50,000، اس کی قیمت 50,000 ہے، 2 لاکھ، یعنی پیسے زیادہ دے دے کر کے جو ہے ان لوگوں نے زمین کو خریدنا شروع کیا۔ یہاں تک کہ جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم کے بعد جب ہندوستان ادھر آزاد ہوا، ادھر پورے ممالک والوں نے، یعنی برطانیہ نے، امریکہ نے، فرانس نے، جرمنی نے سب مل کر کے جو ہے ایک ملک کو وہاں بسا دیا اور اعلان کر دیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، مسلم ممالک کا ان کے ساتھ 2-3 جنگیں بھی ہوئی ہے، لیکن وہ لوگ کامیاب نہیں ہو سکے، اور ان کا جو مقصد ہے مسجد اقصی کو شہید کرنا، شہید کر کے جو ہے اپنا مندر بنانا، ٹیمپل بنانا، ہیکل سلیمانی بنانا، یہ ان کا آخری مقصد ہے۔ اسی مقصد کے تحت کے لیے ان لوگوں نے مسجد اقصی کے نیچے جو ہے سرنگیں بنا دیا تاکہ زلزلہ وغیرہ آ جائے، ناگہانی آفات اور مصیبت آ جائے تو یہ عمارت خود ہی پڑ جائے، خود ہی گر جائے، اور ہم جو ہے اپنا ٹیمپل اور ہیکل سلیمانی بنانے میں جو ہے ہم کو ایک موقع مل جائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، وہاں کے مسلمانوں کی ایمانی قوت پر داد دینا چاہیے، وہاں کے بچوں کی ایمان پر داد دینا چاہیے، وہاں کے بوڑھوں کی ایمان کی قوت، ایمانی قوت پر داد دینا چاہیے۔ انہوں نے انبیاء کرام کے واقعات کو تازہ کر دیا، انہوں نے جو ہے صحابہ کرام کی قربانیوں کے اور ان کے زمانے کی قربانیوں کی یاد کو تازہ کر دیا۔ اتنے لوگ مر رہے ہیں، اتنی دھمکیاں دی جا رہی ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ایمان والوں کو آزمایا جائے گا خوف کے ذریعے سے۔ ان کو خوف دلائی جاتی ہے کہ آپ جو ہے 24 گھنٹے کے اندر جو ہے اپنا علاقہ جو ہے خالی کر دو، ہم جو ہے پورے علاقے کے اوپر جو ہے بم برسانا چاہتے ہیں اور پورے علاقے کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن وہاں کے مسلمانوں کی ایمان کو دیکھیے اور وہاں کی ہماری ماں بہنوں کی ایمان کو دیکھیے، وہ کہتی ہیں کہ ہم مریں گے تو یہی مریں گے، ہم اپنے گھر کو چھوڑ کر کے نہیں جائیں گے۔ ان کو معلوم ہے کہ ہم رات میں سونے کے بعد صبح ہم زندہ اٹھیں گے یا نہ اٹھیں گے، ہمارے ماں باپ زندہ رہیں گے یا نہ رہیں گے، معلوم ہے ان کو،
لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے علاقے کو خالی نہیں کریں گے، ہم مریں گے تو یہی مریں گے، یہاں چھوڑ کر کے ہم نہیں جائیں گے۔ یہ خوف دلایا جا رہا ہے۔ ایسے خوف کے وقت میں ایمان والوں کو چاہیے کہ اپنے ایمان پر جمع رہے، اپنے ایمان کی جو ہے مضبوط ہونے کی ثبوت دے۔ یہ چیزیں آج کل ہم ان کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ ہم تو رات کی اندھیری میں جا کے ان سے ملاقات کرتے، ان سے پیسے لیتے، جیسا کہ الیکشن کے موقع پہ ہماری چال ہوتی ہے کہ ہم اس کے پاس بھی جا کے پیسے لے لیتے ہیں کہ ہم آپ کو ووٹ دیں گے، ہم اس کے پاس بھی چلے جاتے ہیں کہ ہم جو ہے آپ ہی کو ووٹ دیں گے، یعنی اس کا دل بھی خوش کر دیتے ہیں، اس کا دل بھی خوش کر کے اپنا جو ہے ٹیزری جو ہے بھر لیتے ہیں، اپنے پاکٹ کو گرم کر لیتے ہیں۔ دینا تو ایک ہی ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ ہے ہمارا ایمان۔ وہاں کی مائیں اپنے بچوں کو ہاتھ پہ لے کر کے جو ہے خوشی کے ساتھ جا رہی ہیں کہ اللہ کو یہی منظور تھا کہ میرا بیٹا جو ہے اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ ان کی قربانی ہے۔ صحابہ اکرام کا واقعہ اور صحابہ اکرام کی زندگی کا واقعہ جو ہے ذہن میں آ جاتا ہے۔ ایک بچے کے پاؤں میں زخم ہے، پاؤں سڑا ہوا ہے، ڈاکٹر کے پاس سند کرنے کی جو ہے دوائی نہیں ہے، ڈاکٹر پریشان ہے اور بچے سے کہتا ہے تمہارا پاؤں اگر نہ کاٹا جائے تو پورا پاؤں خراب ہونے کا خطرہ ہے۔ وہ بچہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب، میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوں، آپ میرا پاؤں کاٹ لیجیے۔ کیا ایمان ہے ان کا، کیا جذبہ اور شوق ہے ان کے اندر، قرآن کریم کے اندر کتنا پکا ایمان ہے ان کا۔ آج ہم ہیں کہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آتے، اوپر سے بموں کی بارش ہو رہی ہے، لوگ نمازوں کی صفیں جو ہے بندھی ہوئی ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، اطمینان کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس پوری سہولت رہنے کے باوجود، آرام اور سکون کا گھر رہنے کے باوجود، روزی کا انتظام ہونے کے باوجود ہم لوگ مسجد میں نہیں آتے، جمعے کی نماز میں اذان کے بعد آنا نہیں چاہتے۔ یہ ہے ہماری حالت۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ان کا ایمان اگر دیکھا جائے اور ہمارا ایمان کو جانچا جائے تو ہم میں سے ہر آدمی ان کے سامنے منافق شمار ہوگا، منافق، پکا منافق، کچا نہیں، پکا منافق شمار ہوگا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج ان کے اوپر حالات ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان کی مدد کریں، جانی مالی جس اعتبار سے ہو سکے، اور کم سے کم درجہ جو ہے ان کے دکھ اور درد کے اندر ہم شامل ہو جائیں اور ان کے لیے ہر وقت جو ہے دعائی کرتا رہے۔ یہ سب سے کم درجے کا ایمان ہے۔ جس مسلمان کے اندر یہ چیز بھی نہیں ہے، ان کے درد کا احساس بھی نہیں ہے اور ان کے لیے دعاؤں کرنے کا وقت بھی نہیں ہے، تو پھر اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے اندر ایمان ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ ظالم قوم ہے اور انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ لوگ ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے۔ رسوا تو ہو چکے ہیں، پوری دنیا میں ذلیل تو ہو چکے ہیں، چاہے حکومت اپنی زبان سے بولے یا نہ بولے،
عوام کی زبان میں فلسطین 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 پوری دنیا میں، چاہے مسلمان ریلی نکالے یا نہ نکالے، غیر یہودی اور جو ہے عیسائی دوسری قوم جو ہے ریلی نکال رہی ہے اور ان کی ہمدردی کے لیے جو ہے اور ان کے غموں میں خود شامل ہو رہی ہے اور اپنے حکومت سے مقابلہ کر رہی ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں نے جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، یوم لا ینفع الظالمین معذرتہم، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے قیامت کے دن جو ہے جو لوگ ظلم کرتے ہیں ان کی معذرت کا نفع نہیں دے گا ان کو، یعنی ان کی معذرت قبول نہیں کی جائے گی۔ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے اوپر میری لعنت ہے، اللہ کی لعنت برسی ہے اور ان کا ٹھکانہ جو ہوگا وہ جہنم ہوگا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، وہ تو بڑا ظالم ہے، ہم جو ہے چھوٹا ظالم بھی نہ بنیں، ہم بھی کس کے اوپر ظلم نہ کریں۔ اللہ نے طاقت دیا ہے، اللہ نے مال دیا ہے، اللہ نے عقل دیا ہے، اللہ نے صحت دی ہے، ہم بھی ظالم نہ بنیں، ہم بھی اپنے گھر والوں کو نہ ستائیں، اپنے بیوی بچوں کو نہ ستائیں، اپنے ماں باپ کو نہ ستائیں، اپنے پاس پڑوس والوں کو نہ ستائیں۔ پاس پڑوس والوں کو ستانے والا بھی ظالم ہے، ماں باپ کو ستانے والا بھی ظالم ہے، عورتوں کے اوپر ظلم کرنے والا بھی ظالم ہے، اس کو بھی وہی سزا ملے گی جو ان کو سزا ملے گی۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے منع فرمایا ہے کہ ان کا ٹھکانہ جو ہے بہت برا ٹھکانہ ہوگا، اور دوسری آیت کے اندر فرمایا ما للظالمین من حمیم ولا شفیع، یعنی جو لوگ ظلم کرتے ہیں ان کا کوئی یار و مددگار نہیں ہوگا، ان کا کوئی یار و مددگار نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ظلم کرنے سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ تمام کو بھی ان سب باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت پڑھیں۔